السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن مروان قال اخبرتنی بسرۃ بنت صفوان انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مس ذکرہ فلیتوضأ. رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ. محترم سامعین کرام، جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کا بیان اس سے پہلے کے کچھ درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. ریمائنڈ کے لیے، یعنی یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بول دیتے ہیں کہ آدمی کے آگے پیچھے کی شرمگاہ سے جو کچھ بھی نکلے، چاہے کچھ بھی نکلے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. پہلی بات. دوسری بات، جن جن چیزوں سے غسل انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تیسری بات، آدمی اگر اتنی گہری نیند سے سو جائے کہ جس سے اس کے ظاہری احساس و شعور بالکل ختم ہو جائے تو ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر آدمی بیٹھے بیٹھے اونگتا ہے تو اونگ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ کا گوشت یہ ناقض وضو ہے. اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور یہ ساری باتیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اس سے پہلے بتلا دیا ہے. سب اپنے ہر اس بات کے اوپر میں نے دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ریکارڈنگ موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. اسی طرح سے آدمی کے ہاتھ سے اگر اس کا شرمگاہ چھوا جائے، یعنی شرمگاہ اگر آدمی چھو لے، کسی طرح سے چھو جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس سلسلے میں دیکھیے حدیث ہے، بہت ہی غور و فکر سے ان چیزوں کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا وضو کیسے ہے، ہمارا وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاجامہ ہے یا لنگی ہے اگر ٹخنے کے نیچے چلا گیا نماز میں تو وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جسم سے کہیں سے خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ اگر آدمی اپنے شرمگاہ کو چھو لے، چاہے آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ، اگر چھو لے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس سلسلے میں دیکھیے حدیث ہے مروان تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر دیا بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں. آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ کیوں بیان کیا جائے، ضرورت نہیں، ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کیا جائے. وگرنہ ایک آدمی اگر پوری زندگی ایسا کام کرتا ہے جو تقویٰ کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو وہ تقویٰ والا انسان نہیں ہو سکتا ہے، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں دکھتا ہو. تو دیکھیے بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہا، یہ خاتون ہے، یہ لیڈی ہے، اور اس کے باوجود وہ کیا روایت کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا من مس ذکرہ فلیتوضأ. جو آدمی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. ذکر سے مراد پیشاب کرنے کی جگہ ہے، پیشاب کرنے کا آلہ ہے، ذکر سے وہی مراد ہے. اور انہوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ذکر کو ہاتھ لگائے اس کا وضو ٹوٹ گیا. سامعین کرام، یہ ایک حدیث ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی کسی بھی طرح سے اپنے شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے حدیث آگے ہی ہے. حدیث کہاں کی ہے؟ سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 182. اس سے پہلے جو حدیث تھی وہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 181. بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ذکر کو چھوا اس کو وضو کرنا چاہیے. جبکہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 182 ہے
کہ طلق بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک آدمی آیا، اور بظاہر دیکھنے میں وہ دیہاتی لگتا تھا، وہ آدمی دیہاتی تھا، عربی تھا، بدوی تھا۔ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے وضو کے بعد اپنے ذکر کو ہاتھ لگا لیا، وضو کر لیا اور وضو کے بعد ذکر کو ہاتھ لگا لیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل ہوا الا بضعۃ منہ، یعنی وہ جو ذکر ہے وہ تو آدمی کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے، ذکر جو ہے وہ آدمی کے جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی شرمگاہ کو چھو لیا کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ جو دوسری حدیث ہے اس سے ایک دم کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ذکر کو چھو لے اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے جو مسئلہ بتلایا ہے، بڑے بڑے محدثین شارحین نے اس سلسلے میں جو مسئلہ بتلایا ہے کہ اگر کپڑا نہیں ہے اور بغیر کپڑے کے کسی کا شرمگاہ میں ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بغیر کپڑے کے ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب چاہے آگے کا ہو یا پیچھے کا ہو، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ دیکھیے دلیل ہے مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضا بیدہ الی ذکرہ ولیس دونہ ستر فقد وجب علیہ الوضوء۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی پردے کے چھوئے، اب یہ پردہ ہے، پاجامہ اوپر سے یہ بھی پردہ ہے، یا کوئی لنگی پہنے ہوا وہ بھی پردہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھوئے، یعنی کپڑا نہیں ہے اور ویسے ہی ہاتھ لگ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر وضو واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا تو وضو واجب نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک دوسری بھی حدیث ہے جس کو امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کے طرف کی حدیثیں ہیں، حدیث کی کتاب ہے مسند امام شافعی، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے اور درمیان میں کپڑا نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو ان تمام حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو اگر بغیر کپڑے کے کسی بھی آدمی کا شرمگاہ میں اگر ہاتھ لگ گیا تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کپڑا رہے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہم نے بتلایا تھا کہ اس میں چاہے آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ، وہ یہ نہ کہے کہ نہیں آگے کی شرمگاہ نہیں، آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ، اگر ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں بھی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ حدیث نمبر 481 حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مس فرجہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا، فرج کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔ اب یہ شرمگاہ کیا ہے؟ شرمگاہ فرج ہے، اور فرج کی جو لغت کے اندر جو اس کا معنی ہے، ڈکشنری کے اندر جو اس کا مفہوم ہے، القاموس المحیط پیج نمبر 184 پہ لغت کے اندر اس کا معنی لکھا ہے کہ فرج کہتے ہیں قبول کو بھی اور دبر کو بھی، یعنی آگے کی شرمگاہ کو بھی اور پیچھے کی شرمگاہ کو بھی۔ لہذا اگر آگے کی شرمگاہ میں بھی ہاتھ لگا تو بھی وضو کرنا پڑے گا، پیچھے کے شرمگاہ میں ہاتھ لگا تو بھی وضو کرنا پڑے گا۔ مرد کو اس کے شرمگاہ میں ہاتھ لگا اس کو بھی وضو کرنا پڑے گا، عورت کو اگر اس کے شرمگاہ میں لگا تو اس کو بھی وضو کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث بتلائی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ارواء الغلیل، اس کے اندر حدیث نمبر 117 کے انڈر میں اس کے نیچے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایما رجل مس فرجہ فلیتوضا، کوئی بھی آدمی، مرد، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجل کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو، کوئی بھی مرد اگر اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو اس کو وضو کرنا چاہیے،
اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيَتَوَضَّأْ، اور کوئی بھی عورت اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اس کو بھی وضو کرنا پڑے گا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو اگر بغیر کپڑے کے چھو لیا، چاہے آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ ہو، چاہے مرد چاہے عورت، جس نے بھی اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھو لیا تو اس کو وضو کرنا پڑے گا، اور اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ انشاءاللہ وضو ٹوٹنے کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔